بھائی صاحب فیصلہ ہمارے سامنے ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ ہے، اس کے جو مختلف پوائنٹس تھے اس کے اوپر ہم نے بات بھی کی ہے۔ دوسری طرف مریم نواز صاحبہ کا یہ دعویٰ ہے کہ جی دیکھ لیں ہمارے موقف کی تو تائید کر دی اس فیصلے نے سامنے آ کر۔ دیکھیے ان کے موقف کی تائید ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے اس سے تو شاید ہمیں غرض نہیں ہونی چاہیے، وہ اگر ہوئی ہے تو پتہ چل جائے گا۔ لیکن ہم اپنے پروگراموں میں ایک بات کرتے رہے ہیں جوڈیشل ایکٹیویزم کے حوالے سے، اگر آپ کو یاد ہو کئی دفعہ ہم نے یہ بات کی ہے، لیکن ہمیں موقع نہیں مل سکا بیکاز آف دا پریشر کہ ہم اس کی اپنے ناظرین کے ساتھ تفصیل شیئر کر سکیں۔ لیکن آج جو یہ فیصلہ تفصیلی جاری ہوا ہے 2 ججز کا، اور جو اس کے اندر باتیں سامنے آئی ہیں اس کے حوالے سے اب یہ بات کرنا بہت ضروری ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس بات چیت کو آگے بڑھائیں، جو آج ہوا ہے سپریم کورٹ میں اس کی بات آپ نے کر دی ہے، تھوڑا سا اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آئین یہ کہتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ فیئر فری الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے مناسب تاریخ کا اعلان کرے۔ سپریم کورٹ نے اپنے پچھلے فیصلے میں یہ کہا تھا کہ آپ کم سے کم تاخیر کر کے الیکشن کرانے کو یقینی بنائیں۔ میرے خیال سے اگر ہم اس اعتبار سے اس پوری صورتحال کو دیکھیں تو پھر الیکشن کمیشن جو کر رہا ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ لیکن جو پی ٹی آئی کے یہ مطالبات ہیں ان کا تو خیال یہ تھا کہ جب وہ حکومت سے باہر ہوئے تھے اگلے دن ہی الیکشن ہو جانے چاہیے تھے، کیونکہ اس کے بعد سے ہر روز کی بنیاد پر الیکشن کی رٹ لگی ہوئی ہے۔ خان صاحب اپنی تقریروں میں باز نہیں آتے، ان کے حواری جو ہیں وہ ان کی انڈورسمنٹ سے باز نہیں آتے، روک ہی نہیں سکتا کوئی ان کو، آپ کو پتہ ہے۔ تو الیکشن کھیل رہے ہیں۔ پھر ایک ایسی سٹیج آئی جب 2 اسمبلیوں کے الیکشن پہلے ہو رہے ہیں، 2 کے بعد میں ہوں گے، دونوں میں ایک جگہ کوئی ایک خاص حکومت ہوگی، اس کے ہوتے ہوئے کیسے نیشنل اسمبلی کے انتخابات جو ہیں وہ فیئر اینڈ فری ہوں گے، یہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ میرے خیال سے جو الیکشن کمیشن ہے اس کی بات، چونکہ وہ انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن ہے، اس کی ایکسکلوسیولی ذمہ داری ہے الیکشن کا انعقاد، اس کا فری اور فیئر ہونا۔ لہٰذا آئین ہی یہ کہتا ہے کہ جب وہ الیکشن کمیشن انٹرم گورنمنٹس بنا دیں گے، الیکشن کی ڈیٹ دے دیں گے، تو تمام حکومتیں اس کے زیر اثر آ جائیں گی۔ ہی ول بی دا مین کالنگ دا شاٹس، چیف الیکشن کمیشن، ٹھیک ہے۔ اگر یہ صورتحال ہونی ہے تو پھر اس کے اوپر فیصلے امپوز نہیں کیے جا سکتے۔ اب کل پھر انہوں نے ڈیٹ دے دی، کل دوبارہ پھر اس کے اوپر ہیئرنگ ہوگی۔ لیکن میرے خیال سے آج جو فیصلہ آیا ہے اس نے بہت ساری چیزوں کے اوپر سے پردہ ہٹا دیا ہے، بہت ساری ایمبیگوٹیز جو ہیں اس کو ظاہر کر دیا ہے، بہت ساری جو ان بلٹ خرابیاں ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ ہے چاہے وہ آئینی پروویژنز ہیں، اس کی طرف نشاندہی کی ہے۔ اور میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو اقدامات اس کو کرنے ہیں، جس کی تفصیل میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، وہ کرے۔ جی فیصلہ کیا کہتا ہے، جلدی سے میں 1-2 باتیں آپ کو دہرا دوں۔ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جو 1 مین پاور شو ایک چیف جسٹس کے پاس ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی مرضی ہے وہ جیسے بینچ بنائے، اس کی مرضی ہے جس جج کو بینچ سے نکال دے، یہ جو مرضی والا معاملہ ہے یہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے۔ اس کا ایک طریقہ کار وضع ہے۔ آپ بینچ اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے کہ جس مرضی جج کو نکال دے، جس مرضی کو رکھ لیں۔ نو، دیر از اے سسٹم، ایوالوڈ سسٹم ہے کہ وہ سینیورٹی لسٹ ہوتی ہے، اس کے مطابق بنتے، باقاعدہ طے ہے یہ کہ یہ کیسے بننے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ 50 میں سے 40 سے زیادہ مقدمات میں ایک ہی بینچ ہے، وہی 5 ججز ہیں، وہی سارے فیصلے کر رہے ہیں، کسی کے خلاف کسی کے حق میں۔ یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ باقی کے 11 ججز کیا کر رہے ہیں جناب بیٹھے ہوئے وہاں؟ قاضی فائز عیسیٰ کا نام سنا کبھی آپ نے کسی بینچ میں؟ اور وہ لوگ جنہوں نے اب اختلاف کیا اب ان کے نام بھی غائب ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں عدلیہ جو ہے وہ کافی متنازع ہوتی ہوئی نظر آئی ہے۔ دیکھیے اس میں کسی کا قصور نہیں ہے، اعلیٰ عدلیہ بلیم نہیں کر سکتی کسی کو، they have to blame themselves۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس وقت بھی اعتراض تھا جب افتخار چودھری کا جوڈیشل ایکٹیویزم اپنے عروج پر تھا۔ آپ کو یاد ہوگا میڈیا نے، وکلاء نے، ساروں نے وہ تحریک چلائی تھی ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے خلاف، لیکن اس کے نتیجے میں جب ان کی بحالی ہوئی اس کے بعد پھر جو معاذ اللہ کہنا نہیں چاہیے کہ انلمیٹڈ اختیارات جو انہوں نے استعمال کیے اور جس بے ڈھبے طریقے سے استعمال کیے اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مگر ہمارا خیال یہ تھا، ہمیں توقع یہ تھی کہ جوڈیشلزم ان کا ٹینیور ختم ہونے کے بعد ختم ہو جائے گا، لیکن نہیں، ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے بعد یہ اس سے زیادہ بدترین شکل میں ہم تک پہنچا۔ اب ثاقب نثار صاحب کی آپ بات لے لیجئے، اس کے اوپر جو باتیں ہو رہی ہیں، جو انٹرویوز ایشو ہو رہے ہیں، جو جنرل باجوہ کہہ رہے ہیں،
جو اور باتیں بہت ساری سامنے آئی ہیں، سر شرم سے جھک جاتا ہے، اس لیے کہ ایک ملک کی اعلیٰ عدلیہ جو ہے اس کے فیصلے، اس کے رویے، اس کا کنڈکٹ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اب یعنی بیچ میں آصف سعید کھوسہ صاحب ہیں، انہوں نے بھی کوئی کمی نہیں گزاری. میرے خیال سے ان سب لوگوں نے اپنے ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے جو کوئی اور نہیں پہنچا سکتا. نہ میڈیا پہنچا سکتا ہے، نہ اپوزیشن پہنچا سکتی ہے، نہ حکومت پہنچا سکتی ہے. صحیح. تو یہ جو اندر کے توڑ پھوڑ کا سسٹم اس وقت ہمارے سامنے ہے، اس کے ذمہ دار خود ججز اور جو سینئر پوزیشن میں ججز ہیں وہی قرار دیے جا سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جیسا میں نے کہا کہ اگر ہمارے ہاں آئین کو ری رائٹ کرنے کی جرت یا کوشش نہ ہوتی تو آج ہم اس نہج کو نہیں پہنچتے تھے. گو بیک ٹو آرٹیکل 62 63. لک ایٹ دا ڈیسیژن آف پناما کہ ایلیگیشن کچھ اور تھی. میں چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں لاء کا. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، کسی کورٹ میں، بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتا کہ جس چیز کی آپ نے پٹیشن میں پرے نہیں کی ہوئی فیصلہ اس کے اوپر ہو جائے. پناما سے شروع ہونے والی کرپشن الٹیمیٹلی اقامہ پہ ختم ہوئی. یہ آپ کے سامنے ہے. یہ کتنا بڑا تمسخر تھا انصاف کا، یہ بھی ساری دنیا نے دیکھا. اور بعد میں کہا اس سے پیچھے چلے جائیں آپ تو بھٹو صاحب کا فیصلہ جو ہے اس کو پوری دنیا نے کہا کہ جوڈیشل مرڈر ہے. آپ کے سامنے ہے. ججوں نے بعد میں معافیاں بھی مانگی. لیکن جو ان کے فیصلے کے تحت تباہی اور نقصان ہو جاتا ہے وہ ریکور نہیں ہوتا کبھی، جتنی مرضی معافیاں مانگتے ہیں. صحیح. اچھا بخاری صاحب اب اس مدعے کی طرف آئیں. چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں جی حکومت اور پی ٹی آئی انتخابات چاہتے ہیں تو یقین دہانی کرانا ہوگی. یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ یقین دہانی کیا کرانی ہے. انہوں نے کہا بس آپ لوگ جو ہیں وہ آپس میں طے کر لیں اور ساری چیزیں. اب مجھے اس چیز کے اوپر یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر یہ کیپیبلٹی یا کیپیسٹی موجود ہوتی دونوں فریقین کے اندر، میں کسی ایک کی بات نہیں کری، دونوں فریقین کے اندر، تو مسئلہ حل نہ ہو گیا ہوتا اب تک. یہ مسئلہ حل نہیں ہونا، یہ اس طرح سے ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں تو ان چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. اب ایک 13 جماعتی اتحاد اقتدار میں ہے، آپ ان کو چور ڈاکو کہہ کے اور سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے کوئی بیٹھ جائے گا. آپ کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھے گا. آج بھی ویسے انہوں نے یہ سوال جو ہے میڈیا کا اوائڈ کیا، وہ اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے. لیکن آن دا ادر ہینڈ بخاری صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب تو بار بار آفرز دے رہے ہیں کہ جی ہم بیٹھ سکتے ہیں ساتھ ملک کی بہتری کے لیے. شاہ محمود قریشی صاحب کیا انہوں نے خان صاحب سے گفتگو کی ہے یا مشورہ کیا ہے؟ دیکھیے یہی خرابی ہے. یہ جب فواد چودھری، شاہ محمود قریشی، اسد عمر صاحب بات کرتے ہیں اور جب خان صاحب کا سٹانس ہمارے سامنے آتا ہے تو جو بات کھل کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ میری سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھے، یعنی کمی کمینوں کی طرح سے آپ آئیں. میرے جو نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. میں نے نہیں، میں نہ تو جی آئی ایم ابو آل دس. اس طرح پولیٹیکل مذاکرات ہوتے بھی نہیں اور کامیاب ہونے کا تو سوال. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دوسرا فریق جو ہے وہ خان صاحب کی غیر موجودگی میں ساتھ بیٹھنے پہ تیار ہوں گے. دیکھیے اب سعد رفیق کی پریس کانفرنس میرے سامنے ہے. ان کا جی پہلے یہ بیٹھنا نہیں چاہتے تھے، اب ہم بیٹھنا نہیں چاہتے. اس لیے کہ وہ چور ڈاکو کی تکرار تو ختم نہیں ہوئی، وہ تو ابھی اسی طرح سے چل رہی ہے. دوسری بات یہ ہے، ایک اور بات لیکن بالکل انکار نہیں کیا ویسے انہوں نے بخاری صاحب. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی زمین پر اترنے تک کوئی بات نہیں ہوگی. پھر اب وہ زمین سے پر اترنے سے مراد یہی ہے کہ جب وہ انسانوں کی طرح سے انسانوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں گے تبھی کسی بات پہ، کسی نتیجے پہ پہنچا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور ہم نے دیکھا جو بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک خاص مراعات یافتہ طبقہ ہے وکلاء کی برادری میں بھی، حالانکہ وکلاء بڑے قابل احترام اور قابل عزت سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے، موسٹ ایجوکیٹڈ، جو قانون سے شناسائی رکھتے ہیں، واقفیت رکھتے ہیں، ماہر ہیں اس کے. لیکن کچھ وکلاء کا رول جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ کو اس نہج تک پہنچانے میں بہت بڑا رول ہے. نہیں ہونا چاہیے. ججز کو وکلاء کو استعمال کر کے اپنی مرضی کے فیصلے جاری نہیں کرنے چاہیے. یہ میں کسی ایک فیصلے کی طرف حوالہ نہیں دے رہا ہوں. ایک امیج ہے، ایک امپریشن ہے جو کریٹ ہو رہا ہے کہ یہ ججز جو ہیں یہ ٹلٹڈ ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ یہاں تک بھی لوگ گئے، میں نے نہیں کہا یہ، آپ کو پتہ ہے کس نے کہا یہ. اب وہ لاکھ اس کی ڈینائل کریں کہ انٹرویو میں نے نہیں دیا، لیکن یہ کہا گیا کہ ججز کی بیگمات اور ان کے بچے انفلوئنس کرتے ہیں فیصلوں کو. یار یہ کہاں ہوتا ہے؟ مجھے بتائیے دنیا میں کہاں ہوتا ہے یہ؟ اور یہ ایک ذمہ دار آدمی نے کہا ہے جو ان ججز کو ہینڈل کرتا رہا ہے. ایک عام سڑک پہ چلتا ہوا آدمی نہیں کہہ رہا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو مجھے کہنے دیجئے یہ کہ پارلیمنٹ مسٹ رائز ٹو دا اوکیزن. کیونکہ جہاں عدالتوں کی ساکھ نہ رہے وہ معاشرے بھی پنپ نہیں سکتے. اس سپریم کورٹ کی عزت کو بحال کرنے کے لیے جو بھی اقدامات کرنے ضروری ہیں کرنے چاہیے اور کرنے پڑیں گے. اگر نہ کیے تو پچھتائیں گے یہی لوگ. معاشرہ تو پچھتائے گا ہی لیکن یہ بھی پچھتائیں گے، اس لیے کہ جو بندیال صاحب ہیں اب وہ اپنے کیریئر کے اختتام کی طرف رواں دواں ہیں. چند مہینے رہ گئے ہیں ان کے
ستمبر میں غالباً وہ ریٹائر ہو جائیں گے. انہیں اپنے پیچھے کوئی نیک نامی ضرور چھوڑ کے جانی چاہیے. اب تک کے فیصلوں میں ان کا رول جو ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان میں نے نہیں اٹھائے ہیں, نہ میں جرات کر سکتا ہوں اٹھانے کی, لیکن سوالیہ نشان سوال اٹھ رہے ہیں اور ان کو کانشیس ہونا چاہیے. اگر ان کے ہر فیصلے میں ٹلٹ نظر آئے گی تو آج کی مثال اگر آپ کو میں دوں, میں عدالت کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں, لیکن ایک عدالت نے یہ کہا کہ آپ ہمارے پاس کیوں آئے ہیں جمپ کر کے پہلی سٹیج, تو میں نے کہا لے بھی آج کوئی فیصلہ غضبناک آنے والا ہے. پتہ چلا 7 کیسز میں ضمانت ہوگی, اس پہ ہم نے بات کرنی ہے ابھی, ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. لیکن اگر یہ امیج بنے گا ججز کا, میں نے پہلے بھی کہا پھر بات مجھے دہرانی پڑتی ہے, اگر سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری بیٹھ کے انتظار کرے گی کہ پٹیشن تیار ہو رہی ہے ہم نے ریسیو کرنی ہے, اگر دیواریں پھلانگ کے آنے والوں کو کوئی پوچھے گا نہیں, تو ایک تاثر یہ ابھرا کہ پی ٹی آئی ڈکٹیٹ کراتی ہے فیصلے اور ان کی مرضی اور منشا کے مطابق فیصلے آتے ہیں. میں لاہور ہائی کورٹ کی مثال دوں آپ کو, جس کو 2.5 دن تک ٹانگے رکھا خان صاحب نے. اب آ رہے ہیں 2 گھنٹے میں آ رہے ہیں, 3 گھنٹے میں آ رہے ہیں, 4 گھنٹے میں آ رہے ہیں, شام تک آ جائیں, رات تک آ جائیں, اگلے دن صبح آ جائیں, اگلے دن دوپہر کو آ جائیں. آپ نے دیکھا تھا نا تماشا کو, تو کیا احترام رہ جائے گا عدالتوں کا اگر یہ ہونا ہے. دوسری بات یہ, جہاں عدالتوں پر مجھے ذاتی طور پر سخت اعتراض ہے, مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کوئی ایسی اینک پہنی ہوئی ہے جس سے ان کو نظر نہیں آتا ہے. جوڈیشل کمپلیکس میں کیا ہوا, 1 دفعہ نہیں 2 بار. اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا, 1 دفعہ نہیں 2 بار. لاہور ہائی کورٹ میں 3 بار کیا ہوا, یہ نظر نہیں آتا کسی کو. اندھے ہیں کیا؟ جو ہلڑ مچایا گیا وہاں پر, جس طرح سے پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگائی گئی, جس طرح سے پولیس والوں کو مارا گیا, وردیاں پھاڑی گئی, یہ ریاست ہے یا ریاست دجانا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہاؤ کین یو الاؤ سو مینی پیپل مسلح جتھے کہ وہ عدالتوں میں گھس جائیں؟ کسی کے باپ کا ملک ہے یہ, مجھے بتائیں نا. اور کسی کو اعتراض نہیں ہے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکورٹی نہیں ہے. وہ محسن نقوی نے بالکل ٹھیک کہا تھا, چیف منسٹر جو ہے پنجاب کے, کہ آپ سے مار بھی کھائیں, جوتیاں بھی کھائیں, گاڑیاں بھی جلوائیں, پٹرول بم بھی کھائیں, اور پھر آپ کو سیکورٹی بھی دیں. یہ کہاں ہوتا ہے؟ سوری. تو ان رویوں پر غور کرنا پڑے گا. یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ قانون کی حکمرانی اگر ختم ہو جائے یا انڈرمائن ہو جائے تو وہ معاشرہ گل سڑ جاتا ہے. ہم یہ کرٹیسزم اس لیے نہیں ہے کہ ہم عدالتوں کا رول انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس کا. ججز معاشرے کا سب سے زیادہ رسپیکٹیبل سیگمنٹ ہے, لیکن یہ بات ان کے فیصلوں میں, یہ بات ان کے رویوں سے ظاہر ہونی چاہیے. یہ صرف اس لیے نہیں کہ آپ جج بن کے عدالت میں بیٹھے ہیں تو بس آپ کا احترام واجب ہے, آپ جو مرضی کریں. یہ نہیں ہوتا کہیں اور نہیں ہوگا. اچھا قاری صاحب, اس وقت ہم جتنے کرٹیکل ٹائم سے گزر رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر بیٹر سینس پریویل کرے تو یہ جو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ حکومت اور پی ٹی آئی انتخابات چاہتے ہیں تو یقین دہانی کرانا ہوگی, کیا لگتا ہے آپ کو بیٹھ جائیں تو نکل آئے گا؟ کیونکہ ہم تو یہی چاہیں گے کہ بہتری کی طرف جو ہے. ہم نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے گمبھیر کرائسس دیکھے ہیں, پولیٹیکل کرائسس. پی این اے کا اور بھٹو صاحب کا کرائسس بڑا ڈیپ تھا. ہم نے آئی جے آئی کا کرائسس دیکھا, ہم نے اے آر ڈی کی موومنٹ دیکھی, ہم نے ایم آر ڈی کی موومنٹ دیکھی, ہم نے بہت سے ٹرموائلز دیکھے ہیں, پولیٹیکل ٹرموائلز, اور بہت ساری خوفناک صورتحال دیکھی. 3 ملٹری ڈکٹیٹرشپس دیکھی ہم نے, جن کو الٹیمیٹلی گھر بھیجا پولیٹیشنز نے, لیکن اس طرح کے حالات کبھی نہیں ہوئے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ماضی سے سبق سیکھیں, سر جوڑ کے بیٹھ جائیں. سیاستدان ہیں جنہوں نے ریاست کے امور کو چلانا ہے, اپنی لگام اپنے کان کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہ دیں. اور اس کے لیے اپوزیشن اور کو ایک پیج پر آنا ہوگا. اگر نہ آئے تو پلے ملک کے بھی کچھ نہیں رہے گا, لیکن پلے ان کے بھی کچھ نہیں رہے گا. اچھا, بڑا ویسے ایک انٹرسٹنگ سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, وہ میں بریک سے آ کے پوچھتی ہوں, بیکاز بریک کا جو ہے وہ وقت ہو گیا ہے, کہ خان صاحب کو یقیناً کوئی چیز تو رکے ہوئے ہے جس کی وجہ سے وہ میز پر آ کر بیٹھنے کو نہیں دے رہے. ملک جو ہے وہ داؤ پر لگا ہوا ہے اس وقت. ہمارے جو حالات ہیں بالکل ہم دیکھ رہے ہیں, کوئی تو ایک ایسی کوئی چیز ہوگی. اگر آپ بریک پر جانے سے پہلے مجھے اجازت دیں تو میں کہہ دیتا ہوں, وہ ہے ان کا تکبر اور ان کی ایروگنس. اچھا, مجھے جو پرسنلی لگتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی جو فین فالوئنگ ہے یا لوگ ان کو جتنا سپورٹ کرتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ اگر میں ان کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ گیا, میرا تو بیانیہ جو ہے وہ رہے گا ہی نہیں. تو آگے ان کا کون سا بیانیہ رہا ہے؟ احتساب کا بیانیہ کہاں گیا؟ نئے پاکستان کا بیانیہ کہاں گیا؟ 50 کروڑ گھروں کا نوکریوں کا کہاں گیا؟ 1 کروڑ گھروں کا کہاں گیا؟ کوئی بیانیہ تو رہنے دینا پھر ان کے پاس. ایک بریک لے کے واپس, انہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک بریک لے کے جی واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے.